بابرکت نام سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسری ویڈیو ہے ہماری، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے قادریہ سلسلہ کے بارے میں بات کی تھی، اور آج جس سلسلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے چشتیہ سلسلہ۔ تو چشتیہ سلسلہ کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے بانی جو تھے وہ ان کی ولادت افغانستان کے علاقہ چشت میں ہوئی تھی، تو چشت سے چشتیہ نکلا۔ تو ان کے بانی کا نام حضرت اسحاق شامی تھا، حضرت خواجہ اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے جو مرشد تھے، ان کے جو پیر تھے، ان پیر شاہ ممشاد علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انہیں حلقہ خلافت دیا تھا، اور انہوں نے ان کو یہ پیش گوئی کی تھی کہ آپ چشت کے امام بنو گے۔ جب وطن واپس آئے حضرت اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، تو چشت میں ان کا لقب یہ قطب چشتیہ کے نام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے 4 خلفاء رہے چشت میں، جن میں احمد ابدال چشتیہ، ابو احمد چشتی، ناصر الدین چشتی، ابو یوسف چشتی اور خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جنہیں میرے خیال سے جنہیں 5 گن چشت بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں یہ جو میں نے نام بتائے ہیں 4-5، انہیں 5 گن چشت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جو تعلیمات ہیں، چشتی سلسلہ کی تعلیمات جو ہیں، ان میں عشق الہی، خدمت خلق، انسانیت کی فلاح و بہبود، ذکر و فکر، ہمیشہ اپنے نفس کی پاکیزگی، تزکیہ نفس، اللہ تک کی رسائی، مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور محبت بہت اہم پہلو ہے اس سلسلے کا۔ اللہ اس کی مخلوق سے محبت کرنا، اور ذکر یہ اکثر ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے جو وابستہ ہوتے ہیں، اور اس سلسلے سے جو وابستہ لوگ رہے ہیں ان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سلسلے کو ہندوستان میں لے کے آئے، ان کی تبلیغ کی سلسلے کی، اور بہت سے لوگ جڑے۔ اور دوسرے ان کے خلیفہ خواجہ معین الدین کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس سلسلے کو مزید فروغ دیا ہندوستان میں، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سب آپ جانتے ہیں بر صغیر میں جتنے بھی ممالک تھے اس وقت۔ اور ہاں، اس میں ایک خاص شخصیت، میری پسندیدہ شخصیت بھی ہے، اور ان کی شاعری تو کی کیا بات ہے، حضرت امیر خسرو، وہ اس وقت کے معروف شاعر، ادیب، موسیقار، ہم بڑے دانشور تھے اس وقت کے، وہ بھی اس سلسلے سے ان کا تعلق رہا ہے۔ اور پاکستان میں اب بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کا اس سلسلے سے تعلق ہے، اور میں کئی لوگوں کو جانتا بھی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین، جنہوں نے اتنی محنت سے ہم تک دین پہنچایا، اور ہمیں ان کی راہ پر چلنے کو توفیق اللہ پاک دے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں،